الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین وآتدنا لها رزقا کریما یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری معزز سامعات، آج 6 مئی 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے، شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے اور رمضان المبارک ابھی گیا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں، امید ہے ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گی۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ خاتون کا رتبہ رب کریم نے بہت بابرکت بنایا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ عورت کی ذات کے بغیر اللہ رب العزت کی اس خوبصورت تخلیق کو ہم نامکمل سمجھتے ہیں دنیا کے لحاظ سے۔ رب کریم نے جب مرد کو پیدا فرمایا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ رب العزت نے اس کی بیوی کو بھی اس کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے کہ خاتون کو پیدا کرنے کی وجہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ خاوند اس کی طرف سکون کی نظر سے دیکھ کر سکون حاصل کر سکے۔ میری ماؤں اور بہنوں، کبھی بھی اپنے رتبے کے مقابلے میں یہ بات دل میں نہ لانا کہ عورت کا رتبہ کم ہے۔ عورت کے رتبے کی کمی کی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے جو آیت کریمہ خطبے میں پڑھی ہے، یہ ایسی بابرکت خواتین کی بات کر رہی ہے جن بابرکت خواتین کو رب نے یہ اعزاز بخشا ہے، یہ انعام بخشا ہے، یہ رتبہ بخشا ہے، یہ مقام بخشا ہے، یہ مرتبہ اور حیثیت بخشی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، رب نے تمہیں یہ مقام دیا ہے کہ تم نیکی ایک کرو گی، اللہ اس نیکی کو دگنا کر کے تم تک اجر میں پہنچا دے گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتین۔ اے نبی کی بیویوں، جو آپ کو رب کریم نے رتبہ دیا ہے، بس آپ اللہ سے ڈرتی رہو، آپ کی ایک نیکی پر 2 گنا ثواب اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ رب کریم نے خاتون کو اتنا بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عورت کو عطا فرمایا تو عورت کا رتبہ ہمارے سامنے رب کریم نے بتا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ خاتون اگر اللہ کے سامنے نیک رہے تو رب کریم کے ہاں اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ میری ماؤں بہنوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، یہ بات ٹھیک ہے عورت امام بن کے مردوں کی امام نہیں بن سکتی، لیکن عورت امام جن ضرور سکتی ہے، عورت نبی جن ضرور سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ماؤں کو بھی تو دنیا میں بھیجا ہے۔ جب عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی، تو اس کے رتبے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میری ماؤں اور بہنوں، جب آپ کا اتنا بڑا رتبہ، مقام اور مرتبہ ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنے رتبے کا خیال کرتے ہوئے اس زندگی کو گزاریں، رتبے کا خیال کرتے ہوئے اپنی لائف کو انجوائے کریں، لیکن شریعت کے حدود کے اندر، شریعت کی تعلیمات کے اندر، شریعت کے احکام کے اندر۔ میری ماؤں اور بہنوں، عورت کا دین بڑا مختصر ہے،
اگر ہم مرد کے دین کو دیکھیں بڑا طویل ہے، اس کے مقابلے میں عورت کا دین بڑا مختصر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے، حضرت مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول کی روایت ذکر فرماتے ہیں، فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا وصامت شہرہا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت 5 نمازیں پڑھے، 1 ماہ کا روزہ رکھے، حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب اطاعت بالہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، رب اس کو اختیار دے گا جو جس دروازے سے جنت جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ اس سے سمجھ آیا اللہ نے عورت کو اتنا رتبہ دیا، اتنا مقام اور مرتبہ دیا، بڑا مختصر سا دین دیا، 5 وقت کی نمازیں، 1 ماہ کا روزہ، خاوند کی اطاعت، اور اس کے بعد جس دروازے سے چاہے جنت چلی جائے۔ میری ماؤں بہنوں، ایسا مقام مرد کو نہیں ہے، یہ مقام عورت کو ہے۔ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، ہمیں چاہیے ہم یہ پیغام سن کے اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کے مجمع سے گزرنے لگے، عورتوں نے نصیحت کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے، وصیت فرما دیجئے، دین کے بارے میں ہمیں کچھ ارشادات فرما دیجئے۔ رسالت کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں صدقہ زیادہ کرو، اللہ سے استغفار زیادہ کرو، خاوند کی اطاعت زیادہ کرو، کیونکہ میں نے جہنمیوں کی تعداد میں جہاں مردوں کو دیکھا ہے وہاں عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا۔ عورتیں رو پڑیں۔ ایک خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جہنم میں کیوں زیادہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ بتا دیں۔ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک وعدہ کر رہی ہیں، ہم وہ وجہ نہیں اپنائیں گی تاکہ اللہ ہمیں جہنم اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ رب کریم کے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا، عورتوں جب تم اپنے خاوند کی نافرمانی کرو گی اور جزا فضا کرو گی تو جہنم جاؤ گی۔ خاوند کی نافرمانی تو آپ اور میں جانتے ہیں، حلال کاموں میں، جائز کاموں میں بندہ خاوند، عورت بندی خاوند نافرمانی نہ کرے۔ نافرمانی پر تو ایسے جیسے اس نے شریعت کی نافرمانی کی ہو۔ اور جزا فضا کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں بچہ بیمار ہو جائے، بچی بیمار ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو خواتین کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں اے بیماری میڈے منہ ڈٹھا آئی، اے اساڈے گھر کو تاڑی کھڑی آئی، اس بیماری نے ہمیں ہی دیکھا ہوا تھا، اس بیماری نے میرا دروازہ دیکھ لیا، اوے میرا گھر دیکھ لیا، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں اس کو جزا فضا کہا گیا، ناشکری کی باتیں کو جزا فضا کہا گیا۔ فرمایا یہ کام نہ کریں تو عورت کبھی دوزخ نہیں جا سکتی۔ اور میری ماؤں بہنوں، گھریلو زندگی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دوں، گھریلو زندگی وہ زندگی ہے جہاں آپ نے اپنے گھر کو جنت بھی بنانا ہے، اگر غلطی کر دی جہنم بھی کریٹ کرنا۔ ایک خاتون کی معاملات ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو گھریلو زندگی میں اتفاق قائم کر دیں، آپ چاہیں تو گھریلو زندگی میں برائیاں قائم کر دیں۔ میں مثال دیتا ہوں، گھریلو زندگی میں اچھائی کا معاملہ قائم کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً آپ اپنے اوقات تقسیم کر لیں، یہ اوقات میرے یہ ہیں کام کے لیے، یہ تلاوت کے لیے، یہ خاوند کی خدمت کے لیے، یہ باقی معاملات کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف درپیش ہو۔ اور گھریلو زندگی میں اتفاق کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھ کے بندہ رکھے، صبر کے ساتھ رہے۔ پرانے زمانے میں لڑائیاں کم ہوتی تھیں، آج کے دور میں لڑائیاں زیادہ ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ موبائل فون کی بے صبری ہے۔ کسی زمانے میں عورت کا کسی وجہ سے دل دکھتا، وہ شام تک رہتی، خاوند آتا
اسے بتاتی، غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تو وہ بھی کوئی ایکشن نہ کرتا۔ آج کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، 2 نمبر ملائے، خاوند سے بات کر دی، وہ غصے میں آ کے گھر میں کوئی نعوذ باللہ مار پیٹ کر گیا، تو تھوڑا صبر کا معاملہ، تھوڑا ٹھیک ہونے کا معاملہ رکھیں۔ اور آپ کے گھر میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ کی ساس موجود ہے تو کبھی بھی ساس سے مت توڑیے، اس کو برا نہ سمجھیے، اس کی زبان پر اعتماد کیجئے، نہ کہ اس کی نیت کو ٹٹولیے۔ آج نیتوں کو ٹٹولا جاتا ہے، اصل میں اس کی نیت یہ تھی۔ اور میری بہن، تو عالم الغیب کب سے بن گئی؟ تجھے کب سے پتا چلا اس عورت کی نیت یہ ہے؟ انما الاعمال بالنیات کا مسئلہ اللہ جانتا ہے، انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید تو میرے مولا کو پتا ہے۔ ہمیں کب سے نیتوں کا پتا چلا؟ تو اس لیے نیتوں پہ شک نہ کیجئے، اعمال پہ جائیے۔ میں اکثر خواتین کو ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھو تم آج کی بہو ہو، کل کی تم ساس بنو گی۔ یاد رکھنا، آج جو رویہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ اپنایا، وہی رویہ کل تمہاری بہو تیرے بچے کو قابو کر کے تیرے ساتھ اپنائے گی۔ آج اپنی ساس کی کڑوی کوسلی باتوں کو سن کے صبر کر لینا۔ کیوں؟ گھر میں ماں کا غصہ بھی تو بیٹی سہتی ہے، والد کا غصہ بھی سہتی ہے، تو اسے بھی ماں اور باپ سمجھو۔ میری ماں بہنوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو۔ ساس کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے 10 سوٹ ہیں پہننے کے، ان 10 سوٹوں میں آپ نے کون سے کلر کا سوٹ پہننا ہے، یہ اپنی ساس صاحبہ سے پوچھ لو۔ امی، آج میں آپ کے ساتھ تیار ہو کے کسی گھر جا رہی، یا جمعہ کے لیے تیار ہو رہی، یا گھر میں کپڑے پہننا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں میری ساس صاحبہ میں کون سا پہنوں؟ اس کے دل میں خوشی آئے گی۔ دیکھو یہ مجھ سے مشورہ کرتی ہے، آپ اس کا دل جیت لیں گی۔ آپ کے تو سارے اپنے سوٹ ہیں، کسی سوٹ میں مشورہ کر لیں، دیکھیں پھر آپ کے ساتھ آپ کی ساس کتنی اچھی ہے۔ آپ بازار جائیں، آپ باہر جائیں، جہاں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لاتی ہیں، کوئی 2 بسکٹ، کوئی 2 ٹافی کے ڈبے، اپنی ساس کے لیے بھی لیتی آئیں اور اپنی ساسو ماں کو آ کر دے دیں۔ اور سنیں، اگر آپ کے ساتھ آپ کا خاوند ٹھیک ہے تو کبھی یہ جملہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ میرا خاوند ٹھیک ہے، میں اس کے منہ پہ تعریف کروں۔ وہ بعد میں، پہلے اپنے خاوند کی اچھائی کی تعریف اس کی ماں کے منہ پہ کیجئے، اپنی ساس کے منہ پہ کیجئے، اور اسے بتائیے اماں آپ کی اچھی تربیت، اماں جان آپ کی دعائیں، اماں جان آپ کی تعلیم کی وجہ سے آج آپ کا بیٹا ایک خاتون، یعنی اب میری اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، تاکہ اس کا بھی دل خوش ہو۔ واللہ وہ وقت دور نہیں جب ساس آپ کے ساتھ ماں والا پیار کرے گی۔ تھوڑا کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے۔ کسی بات پہ ساس غصہ کر دے، وہ بوڑھی ہے، وہ کل تمہیں لے کر آئی، تیرے ماتھے پہ اس نے بندیاں سجائی، تیرے کان میں اس نے جھمکے سجائے، تیرے گلے میں اس نے گلو بند باندھا، تیرے ہاتھ میں اس نے چوڑیاں ڈالی، اور تیرے کانوں میں اس نے ٹاپس ڈالے، اور تیری مانگ میں سندور بھرا، اور تجھے یہاں وہ لے کر آئی۔ آج تیری مخالف بنے گی؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رویہ بدل گئے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی سی بات پر آپ نے دل پہ لے لیا ہے، یوں نہ کیجئے۔ ایک حکیم کے پاس ایک بہو گئی کہ میری ساس میری بڑی مخالف ہے، مجھے زہر دے دو، میں اس کو زہر دینا چاہتی ہوں، مارنا چاہتی ہوں۔ حکیم صاحب عالم بھی تھے، عاقل بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، سنجیدہ بھی تھے، دانشور بھی تھے، معاملے کے تہ تک پہنچنے والے تھے۔ انہوں نے کہا میری بیٹی پورے احوال مجھے سنا۔ اس نے سنائے، کہا رازداری سے دینا۔ کہا بیٹی میں بھی رازداری سے تمہیں زہر دوں گا، لیکن ایک بات سن، زہر دیتا ہوں، جا کے ساس کو کھلا دے گی، وہ مر جائے گی، تیرا نام ہوگا کہ تو اس سے لڑ رہی تھی، تو نے مارا۔ اس نے کہا کہ صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کیا کروں؟ کہا میں تمہیں سلو پوائزن دیتا ہوں، آہستہ آہستہ وہ زہر اثر کرے گی 6 ماہ کے بعد۔ اس نے کہا اچھا بس دے دیں۔ تو کہا آہستہ آہستہ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اس دوران اپنی ساس سے تعلقات ٹھیک رکھنا، لڑائی نہ کرنا، تاکہ 6 ماہ بعد تو اس نے مر تو ویسے جانا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ حکیم صاحب نے دوائی دی، بہو لے کر چلی گئی، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی ساس کو کھلاتی رہی، لیکن پیار سے باتیں کرتی تو وہ بھی پیار سے باتیں کرتی، یہ بھی محبت سے کرتی تو وہ بھی کرتی۔ 2 سے 3 ماہ گزرے، محبتیں شروع ہو گئیں، پیار شروع ہو گئے، مسرتیں شروع ہو گئیں، خوشیاں شروع ہو گئیں، فرحتیں شروع ہو گئیں۔ تو اب یہ بہو پریشان ہونے لگی
کہ یہ تو 6 ماہ بعد مر جائے گی، 5 ماہ سے پہلے کے عرصے میں محبتیں آ گئی ہیں، تو اب بیچاری مر گئی تو اب میں سے نہیں اب تو ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھی وہ. تو وہ حکیم کے پاس آئی، رونے لگی، کہا آپ میرے ابا کی جگہ ہیں. کہا بیٹی بتا، کہا مجھے پہچانا؟ میں 6 ماہ پہلے آپ سے زہر لینے آئی تھی. کہا جی میں نے پہچان لیا. کہا اب کیوں آئی ہو؟ کہا ہمیں ایک اور دوائی چاہیے. کہا وہ کیا؟ کہا ایسی دوائی بنا دو میں اپنی ساس کو کھلاؤں، زہر کا اثر ختم ہو جائے. میری ساس کو میں کھونا نہیں چاہتی، وہ میں نہیں چاہتی وہ مر جائے. تو حکیم صاحب نے کہا کیوں؟ وہ تو تیرے ساتھ لڑتی تھی. کہا لڑتی تھی لیکن اب محبتیں ہیں، اب پیار ہے. لڑتی تھی اب محبتیں ہیں، تو تھیں اور ہیں کا فرق ہے. اب جلدی حکیم صاحب دوائی بنا دو جو زہر کا تریاک ہو. حکیم صاحب نے کہا میری بیٹی، میں بھی اپنی بیٹیاں رکھتا ہوں گھر میں، اپنی بہو رکھتا ہوں. میں نے تمہیں زہر نہیں دی تھی، ساری تیری باتیں سن کے میں نے اندازہ لگایا کہ زہر تیری زبان میں ہے، تو میں نے تمہیں دوائی دی تھی طاقت کی، اور تجھے ساتھ سمجھایا تھا پیار سے بولنا. تو زہر تو تیری زبان میں تھا، دوائی تو طاقت کی تھی، زہر نہیں تھی. تو نے اپنی زبان سے زہر ختم کیا. آج تیری ساس سے تعلقات ٹھیک ہے، جا خوشی جا، تجھے کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں ہے، تیری ساس کو زہر نہیں ملی. تو اصل زہر رویوں میں ہوتی ہے. ہم رویہ ٹھیک کر لیں، جب رویہ ٹھیک ہو جائیں گے خدا کی قسم معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میری ماؤں بہنوں، آج اپنے خاوند کو تم کہتی ہو کہ اپنی ماں باپ کو چھوڑ کے میرے ساتھ مجھے علیحدہ کر دو، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر اس طرح وسعت ہے تو لے لیں، لیکن اگر آپ ہی کا خاوند اکیلا ہے، وہ ماں باپ کی خدمت والا ہے، تو اسے ماں باپ سے جدا نہ کریں، ورنہ کل بیٹے کی شادی آپ نے بھی کرنی اور آپ کی بہو آپ کے بیٹے کو آپ سے لے جائے گی. پھر آپ بیٹھی ہوں گی کہ ہائے میری نوح آئی ہے تو میرے پوتر کو گھن گئی ہے، ہائے میرے گھر رولا پہ گیا، ہائے میری خدمت الگ کوئی نہیں. تو ساری وجہ کیا ہوگی کہ جیویں کیتا تے ہوئے پاتا، جیسے کرنی ویسے بھرنی. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے معاملات ٹھیک رکھیں. اور میری ماؤں بہنوں میں ایک بات مزید کہتا ہوں، یاد رکھیں، آج کل رشتوں میں لوگ نوکریوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نوکری ہوگی تو چھوکری ہوگی. یہ کام کر کے خواتین کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں، ان سے شادی کوئی نہیں کرتا. جب عمر بڑی ہو جاتی ہے پھر کسی نہ کسی کو جا کر دے دیتے ہیں. بھائیو، رزق میری بہنوں، رزق عورت کے ماتھے پہ ہے. اگر اچھا کھاتے پیتے لوگ ہیں، نہ ہو سرکاری نوکری، آپ رشتہ کر دیں، آپ کی بیٹی کی انشاءاللہ وہاں پہنچ سے اس کا رزق کھل جائے گا. یہ کیا سرکاری نوکریوں کو ڈیمانڈ کرنے شروع کر دی، اور کیا سے کیا اب معاملات تک پہنچ گئے. میری ماؤں بہنوں میں ایک بات مزید کرتا ہوں، آج اس رشتوں پہ بٹھا کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ عورتوں کی عمر بڑی ہو گئی ہے، وہ بیچاریوں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. ادھر مردوں کی عمر بڑی ہے تو معاشرے میں نکاح کے بجائے گناہ پھیل رہا ہے. یہ گناہ پھیلنے کی وجہ یہ ہے، آپ چھوٹی عمروں میں راشتہ کیوں نہیں کر دیتے؟ چھوٹی عمروں میں شادیاں کیوں نہیں کر دیتے؟ چھوٹی عمر سے مراد بالکل نابالغی نہیں کہہ رہا، چھوٹی عمر سے مراد جب ان کو رشد آ گیا ہے، ہدایت آ گیا، بلوغت آ گئی ہے، وہ اپنے برے کو اور اپنے اچھے کو سمجھنے والی بن گئے، تو ہمیں رشتے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا رشتہ تب کرو جب تمہیں 2 چیزیں پسند ہوں. فرمایا تمہارے گھر میں کسی کا رشتہ آئے، تمہیں اس کی شکل پسند ہو اور اس کا دین پسند ہو، رشتہ کر دو. نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر. حضور پاک نے فرمایا شکل بھی پسند، اس کا دین بھی پسند، رشتہ نہ کیا تو پھر یاد رکھو تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیلے گا، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پھیلے گا. آج کیا یہ قوم اونچی، یہ قوم نیچی، ہم سردار وہ غلام، ہم یہ ہم وہ، ان چکروں سے نکل جاؤ، ان معاملات سے ہٹ جاؤ، ان معاملات کو ٹھیک کرو. اور آج کل پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی رشتہ دیتا ہے تنخواہوں کو دیکھ کر، رشتہ دیتا ہے پیسوں کو دیکھ کر، یا رشتے لیتے ہیں کوئی حسن کی بنیاد پہ، جمال کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ. میری ماؤں بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رشتہ کرنے لگو تو لوگ 4 طرح سے رشتہ کرتے ہیں. تنکح المرأۃ لاربعین، لمالہا، لحسبہا، لجمالہا، لدینہا. لمالہا پیسہ، لحسبہا خاندان، لجمالہا خوبصورتی، لدینہا یا دینداری. فرمایا فظفر بذات الدین. ابو ہریرہ، سب سے پہلے دینداری دیکھنا، پھر زندگی کامیاب ہو جائے گی. دینداری کے ساتھ حسن بھی ہو، کیا مانا؟
دینداری کے ساتھ خاندان بھی اچھا ہو تو کیا حرج، دینداری کے ساتھ مال بھی ہو تو کیا حرج، لیکن پہلے دینداری دیکھو، دنیا داریاں نہ دیکھو۔ اور میری ماؤں بہنوں، رشتہ داری میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو، آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب اچھوت قسم کی بیماری پھیل گئی ہے۔ اگر کسی کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، شادی ہوئی ہے، کچھ عرصے میں بیوہ ہو گئی ہے، یا اس بیچاری کو طلاق ہو گئی ہے، مطلقہ ہے، میں اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں جھولی پھیلا کر کہہ رہا ہوں، یہ کبھی اپنے بیٹوں کو نہ سکھانا ادھر رشتہ نہ کرو وہ تو بیوہ ہے، ادھر رشتہ نہ کرو وہ مطلقہ ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے اس سے کوئی رشتہ نہ کرے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی جو کی ہے وہ ایک بیوہ خاتون سے کی ہے۔ تو بیوہ خواتین کے رشتے لینے چاہیے، بیوہ خواتین کو معاشرے میں اچھوت نہ سمجھیں، اسی طرح مطلقہ خواتین کو اچھوت نہ سمجھیں۔ میں عرب میں رہا ہوں، میں عرب کے ماحول کو جانتا ہوں، عرب کے معاملات کو جانتا ہوں، پوچھتے نہیں ہیں کہ طلاق پہلے کیوں ہوئی۔ ہمارے ہاں جس کو طلاق ہو جائے مرد تو پارسا بن کے بیٹھ جاتا ہے جیسے اسے کچھ نہ ہو، ساری تکلیف عورت بیچاری کے سر پہ گر جاتی ہے۔ ای کو طلاق تھی یہ خراب ہو سی، نعوذ باللہ۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ مرد سے اس نے طلاق لی، اس کا مرد خراب ہوگا؟ ساری برائیاں خاتون کے سر پہ، ساری برائیاں عورت کے سر پہ، یہ انتہائی جرم کی بات ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو مزاج پسند ہے بیوہ سے شادی اپنے بچوں کی کرائیں تو کوئی منع نہیں، اس طرح مطلقہ سے کرائیں تو کوئی نہیں مسئلہ۔ اور یہاں میں رک کر ایک جملہ کہتا ہوں، دوسری شادی کا مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ آج کل لوگ دوسری شادیاں عورتیں نہیں کرنے دیتی، تو میں کہتا ہوں ایک وجہ سے بالکل ٹھیک نہیں کرنے دیتی، وہ وجہ یہ ہے بعض اوقات مرد اتنا ظالم ہوتا ہے کہ وہ پہلی بیوی پہ اتنے ظلم کرتا ہے، اس کے حق کھاتا ہے، اسے مارتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، تب وہ دوسری شادی کرتا ہے، تو پھر پہلی کا گلہ حق ہے، اس لیے وہ نہیں کرنے دیتی۔ کیوں؟ بھائی اگر آپ نے دوسری شادی کی ہے تو جو پہلی بیوی ہے اس کے حق متاثر نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کے حقوق متاثر نہ ہو، اس پہ تیرا ہاتھ اٹھانے کی ترتیب نہ بنے۔ چلو دوسری چھوڑو، میں تو کسی بیوی کے اوپر مارنے کا قائل نہیں ہوں، میں کہتا ہوں وہ مرد کیا جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھا کر ظلم کرے، اسی لیے دوسری شادی کا رواج نہیں ہے۔ ہاں اگر مرد انصاف پسند ہو، مرد 100% انصاف کرے، وہ کسی قسم کا حق نہ کھائے، ظلم نہ کرے، غلطی نہ کرے، تو پھر میری ماؤں بہنوں میں آپ کو کہوں گا پھر اپنے خاوند کو دوسری شادی پر آپ پابندی اور روک نہ لگائیے۔ وہ حق دے گا تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ حق ضرور دے گا۔ ہاں جو ظلم کرتا ہے تو اسے تو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو ظالم ہے، وہ ایک کر کے بھی اس کی جو کیا کہتے ہیں عزت کو اچھالے گا، لیکن دوسری شادی ہو تو پہلی کی عزت برقرار ہو۔ میری بھی الحمدللہ کئی شادیاں ہیں، لیکن میں پہلی کے لیے کہتا ہوں کہ پہلی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ کے رسول اپنی پہلی بیوی کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے، انہا کانت و کانت، فرمایا خدیجہ تھی۔ اسی لیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ برابری کی بنیاد پہ کرے۔ کچھ دنوں پہلے مجھ سے ایک دوست نے باہر ملک سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا میں اپنی بیوی کے سونے کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، میں دے سکتا ہوں؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی کے پاس کتنا سونا ہے؟ تو اس نے کہا جی اتنا۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، سونا چاندی اتنا زکوٰۃ ہے، آپ دے دیں۔ تو کہتے جی ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ اسی دوران میں نے ایسے بطور مذاق پوچھا، میں نے کہا دوسری بیوی کا کیا کر رہے ہو، اس کا بھی آپ زکوٰۃ دو گے؟ مجھے نہیں پتہ اس کی دوسری شادی ہے، اس کی تو تھی۔ مجھے کہتے ہیں ہاں وہ اس کی زکوٰۃ میں نہیں دیتا، وہ خود دے گی۔ میں نے کہا وہ دوسری ہے یا پہلی؟ کہتے پہلی ہے۔ تو میں نے کہا پہلی بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ تم نہیں دے رہے، دوسری بیوی کی زیورات کی زکوٰۃ تم دے رہے ہو، تو پہلی کی کیوں نہیں دیتے؟ کہتے وہ میرے سامنے اونچا بولتی ہے۔ تو میں نے کہا عورت کے پاس ہوتی تو ایک زبان ہی ہے، وہ اونچا ہی بولے گی تو یہ برداشت کر جا، باقی معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، الحمدللہ وہ مان گئے۔ تو میری ماؤں بہنوں میں آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا، اگر آپ کا خاوند حقوق کی پابندی کرتا ہے، اگر آپ کا خاوند معاملات ٹھیک رکھتا ہے، تو پھر آپ دوسری شادی پہ روک مت لگائیے۔ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں دوسری شادی نہ کرو، لیکن وہ پہلے اپنے خاوند سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس وجہ سے دوسری کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا دوسری نہ کریں، تو میں کہتا ہوں پہلی کہتا ہوں اتنی محبت دو،
اتنا پیار دو کہ پھر وہ کسی کا نام نہ لے. لیکن اگر آپ معاملات ٹھیک نہیں رکھتی تو پھر اپنے حقوق کے مطالبات بھی رکھیں اور باقی معاملے بھی رکھیں. اس طرح ایک واقعہ آیا کہ ایک مرد نے شادی کی تو اس کی بیوی کہنے لگی میرا حق ہے, علیحدہ گھر دو, میں نہیں رہتی تیرے ماں باپ کے ساتھ. تو وہ ہم جیسے کسی سر پھرے کے پاس آیا, انہوں نے کہا مفتی صاحب میری بیوی کہتی ہے میں عالمہ, فاضلہ, مفتیہ, محدثہ, مفسرہ ہوں, مجھے سب کچھ آتا جاتا ہے دین کے مسئلوں کے بارے میں, لہٰذا جاؤ مفتیوں سے پوچھ لو کہ عورت کو علیحدہ گھر دینا مرد کا حق ہے, لہٰذا مجھے علیحدہ گھر چاہیے. میں نے کہا میری اس بہن کو جا کے کہہ دو کہ تو اپنا یہ حق نہیں چھوڑتی تو میں تمہیں علیحدہ گھر لے کے دیتا ہوں, پھر میرا بھی حق ہے میں دوسری شادی کرتا ہوں جو میرے ماں باپ کے ساتھ رہے گی. تو اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں. جب اس نے جا کے کہا تو اس نے کہا میں اپنا حق چھوڑتی ہوں تو اپنا چھوڑ دے. تو میری ماؤں بہنوں اس معاملے میں بھی وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں, اس معاملے میں بھی ٹھیک معاملات رکھیں. اور پھر میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں, اپنی اولاد کی دینی تعلیم, اپنی اولاد کی دینی تربیت پر فکر کریں. اگر آپ اپنی اولاد کی دینی تربیت پر فکر کر کے فکر مند رہیں گی, کل یہی اولاد آپ کی دنیا بھی بہتر رکھے گی, آپ کی آخرت بہتر رکھے گی. کل میں خاتون کے بارے میں سن رہا تھا, اس کی 3 بیٹیاں, تینوں قرآن کی حافظ, اور وہ خاتون اتنی اللہ والی ہے, اس کے خاوند نے اسے موبائل خرید کے دیا, اس عورت نے موبائل سے سم نکال کے گھر پہ رکھ دی. خاوند کو کہا کہ اماں سے رابطہ کرنا ہوگا تو آپ کے نمبر سے کر لوں گی, لیکن اب میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں تو میں گھر میں اس طرح کھلے عام موبائل اور انٹرنیٹ کی اجازت نہیں دے سکتی. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. ایسی ہوتی ہیں عورتیں, بچہ ان کا کوئی 8 سے 10 سال کی عمر کا ہے اور وہ حافظ قرآن ہے. اصل میں یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اماں تھی, ساری جمع پونجی خرچ کی اپنے بیٹے پہ, آج دنیا صحیح بخاری پڑھتی ہے اور واہ واہ کرتی ہے. یہ ان کی والدہ ہے جن کی دعائیں ان کے پیچھے ہیں. کبھی اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دو, دعائیں دینے والی بنو. کہیں ایسا نہ ہو بد دعائیں دے بیٹھو اور وہ قبول ہو جائے اور پھر معاملات خراب ہوں. تو اس لیے میری ماؤں بہنوں اپنی اولاد کی دینی تربیت پر سوچو, دینی معاملات پر سوچو. ان سے غصے پہ نہ بولو, پیار سے بولو. جب وہ سو جائیں 2 نفل پڑھ کے اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کرو میرے مولا میں نے جتنا ان کے ساتھ کرنا تھا کر لیا, آگے اس پر رحمت تو کر دے, اللہ آگے اس پر شفقت تو کر دے, اللہ آگے اس پر کرم تو کر دے. تو ماں کی دعا سیدھی عرش پہ جا کے ٹکراتی ہے. تو پھر اس طرح بھی کریں. اور نماز کی پابندی ہو, روزوں کی پابندی ہو, اور حج فرض ہے تو پھر حج کی پابندی ہو. یاد رکھیں عورت کا جہاد نہیں ہے, عورت کا حج عورت کا جہاد ہے. تو حج بہت بڑی چیز ہے, عمرہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس معاملے میں ٹھیک کریں اور سارے معاملات ٹھیک کریں. امید ہے آپ میری اس درد دل کو سمجھیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ میری ماؤں بہنوں کے آنے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے, اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.